الرحیم خالق کی کائنات نے اپنی لاریب اور مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھے گئے، کوتبہ اے فرض علیکم یعنی تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ فرضیت روزہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں یہ حکم نازل ہوا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آنے والا مہینہ انتہائی متبرک ہے، اور اس کے فضائل وغیرہ بھی بتا دیے۔ ابتداً یہ سلسلہ تھا روزے کا، کیونکہ اسلام کا جو بھی احکام ہے وہ تدریجاً چلے آئے تاکہ آہستہ آہستہ برداشت کرتے آئیں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ صرف اور صرف 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اس کے بدلے میں ہر ماہ کے 3 روزے مقرر کر دیے گئے، 13، 14 اور 15 چاند کے، جنہیں ایام بیض کہا جاتا تھا، یہ فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت، لیکن اس میں ایک کنسیشن تھی کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو بہت بڑا ثواب ہے، اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اپنی طرف سے وہ فدیہ دے کر کسی مسکین کو دے دے، اس کی طرف سے وہ روزے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ سلسلہ بھی چند روز چلا، پھر جناب باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے رمضان المبارک کو پائے اسے چاہیے کہ ضرور روزے رکھے، یہ حکم وجوبی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن اور رات کے روزے مقرر کیے گئے، یعنی سارا سحری کرتا تھا، سحری کے بعد مغرب سے افطار کرتا تھا، صرف مغرب اور عشاء کے وقت اس کو وقفہ ہوتا تھا، عشاء سے پھر جناب والا وہ روزہ اس کا شروع ہو جاتا تھا سحری تک۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جو اس حالت روزہ میں، جنہوں نے حقوق زوجیت ادا کر لیے گھر جاتے ہوئے، تو پھر بہت پچھتاتے ہوئے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کہ مجھ سے یہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صحابی رسول کی بظاہر ایک لغزش کی وجہ سے، جو تقاضۂ بشریت کے تحت ہوئی، پوری امت پہ مصطفیٰ کے صدقے میں کرم ہوا، اس صحابی کا سبب بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عالم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، میں اللہ جانتا ہوں کہ تم نے، جن لوگوں نے اپنے نفسوں میں خیانت کی ہے، اور آج کے بعد فل آنا تو باشروہن، تم بے شک مباشرت کر سکتے ہو، یعنی رات کے روزوں کی باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی ہے کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کا روزے ختم ہو گئے۔ یہ امت مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑی کرم نوازی ہے، جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اور اس صحابی رسول کی بشری تقاضے کے ساتھ ایک لغزش کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو پھر اس میں یہ حکم ہوا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں کوئی ایسا مریض ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اگر یہ اتنے ٹائم میں بھوکا رہے گا، پانی نہیں پیے گا یا دوائی استعمال نہیں کرے گا تو اس کے مرض بڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، یا اس کی موت کے واقع ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، تو اس کو چھٹی ہے۔
لیکن چھٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب بھی وہ درست ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو رمضان کے علاوہ وہ ان روزوں کی قضا اس پر ضروری اور لازم ہے، ہر صورت میں وہ جناب والا قضا کرے گا۔ رہا مسافری اس وقت تو تھی، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، بہت بڑے ویرانے سفر تھے۔ آج تو وہ سفر ہی نہیں رہا، اگرچہ حکم اب بھی قائم ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کراچی تک جاؤ، لاہور تک جاؤ، جتنا دور دراز تک جاؤ، بسیں جا کر ٹائم پر ہوٹلوں پر رک جاتی ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ روزے رکھنے والوں نے اگر روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیں، سحری کر لیں، اور پھر اسی طرح افطار کا بھی ٹائم اگر راستے میں ہو جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے افطار کرنا ہے کہ آؤ افطار بھی کر لو، نماز بھی پڑھ لو۔ رہا یہ سلسلہ، حالانکہ اگر مسافر اس دور میں اگر سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو بے شک شرعاً اسے اجازت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شہر میں ہوٹلیں بند ہوتی ہیں، کھانے پینے کے کوئی معاملات نہیں ہوتے، کسی کے پاس اگر مہمان ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ روزے دار ہیں، اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ تو آج کے دور میں مسافر کو چاہیے، اگرچہ حکم قائم ہے، کوشش کرے کہ جب مطلب تندرست بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر چلنا ہے تو میں نے پیدل نہیں چلنا، سفر نہیں کرنا، ایک دکان سے دوسری دکان پر جانا، ایک بازار سے دوسرے بازار پر جانا، ٹیکسی پر جانا ہے، رکشے پر جانا ہے، تو ایسی صورت میں کوشش کرے تو اسے فائدہ اٹھائے۔ تو اس کے بعد یہ مسلسل جناب والا 1 ماہ کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر فرض قرار دے دیے۔ اور رہا جو پہلا سلسلہ تھا نا کہ جو رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو وہ مسکینوں کو دے، اللہ تعالیٰ نے اب ان روزے داروں کے لیے یہ حکم باقی رکھا، وہ تو ختم کر دیا کہ ہر شخص کے لیے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی وہ لوگ جو اس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ایسے بوڑھے ہیں، ایسے کمزور ہیں، ایسے لاغر ہیں جو بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے، انہیں شیخ فانی کہا جاتا ہے شریعت کے اندر، تو اپنی طرف سے وہ ایک مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلائیں پلائیں، یعنی روزہ رکھوائیں اور روزہ افطار کریں، تو ان کی طرف سے وہ روزہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑھاپے کی مجبوری ان کی ذاتی مجبوری نہیں، یہ ضعیفی کی مجبوری ان کی ذاتی مجبوری نہیں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے، اور عنوان بھی یہی ہے کہ روزہ کیسے فرض ہو۔